السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشطا، پہلے والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی ڈوب کر، والناشطات نشطا، قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی بند کھولنا۔ آج صرف ان دو آیتوں کی تفسیر بتاؤں گی۔ یہ دو آیتیں مکمل جامع اپنے اندر بہت بڑی تفسیر رکھتی ہیں، اور ایک ایسی تفسیر جس سے ہر بندے کا واسطہ ہوگا۔ آپ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں، کہیں بھی جائیں، آپ دیکھیں گے کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب کا انسان اس سے آپ کی ملاقات ہو، آپ دنیا میں دیکھیں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نبیوں کے منکر ہیں، نبیوں کو نہیں مانتے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز، قرآن، ان ساری زکوٰۃ، ان چیزوں کے منکر ہیں، اچھائی کے منکر آپ کو ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے جو کئی چیزوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک چیز کا انکار آپ کسی بھی فرقے میں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ چیز ہے موت۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ نہیں کر سکتا۔ عیسائی کو بھی پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، یہودی کو بھی پتہ ہے مجھے مرنا ہے، آتش پرست کو بھی پتہ ہے مجھے مرنا ہے، مجوسی کو بھی پتہ ہے مجھے مرنا ہے، صابی کو بھی، ستارہ اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ ایک دہریے کو جو اللہ کی ذات کو نہ مانتا، اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، موت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہ واحد وہ چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ چلو جی، اب ہمیں تو پتہ چل گیا کہ مرنا ہے، کس سے مرنا ہے، موت کیسے طاری ہوگی، موت کس سے آئے گی۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح نکالتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ حدیثوں میں اس کی وضاحتیں موجود ہے، ڈوب کر کس طرح روح نکالی جاتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جسم میں روح کہاں پر موجود ہے؟ آنکھوں میں، پورے جسم میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، دل میں، روح کہاں پر موجود ہے؟ اور اگر مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، تو کیا اس کی روح کا بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے روح؟ ہمارے جسم میں روح کس طرح پھنسی ہوئی ہے اور یہ کیسے نکلے گی؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا جنت میں، تو اس میں روح ڈالی گئی تھی، اور روح اتنی بڑی تھی کہ جو اس پتلے میں جا نہیں پا رہی تھی۔ پتلا کتنا تھا؟ آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا، ہمارے 6 منزلہ عمارت ہے اس کے برابر تھا، 60 ہاتھ ان کا قد تھا۔ اب آپ سوچیں، اتنے بڑے پتلے میں روح جاتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی کہ میں اتنی بڑی اس میں کیسے پھنسا کر اندر جاؤں گی، اور وہ بڑی مشکل سے اندر جیسے گئی، جیسے تیسے کر کے وہ جیسے ہی جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اتنی بڑی روح ہمارے اتنے چھوٹے سے جسم میں موجود ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ اور جسم کے پور پور میں شامل ہے، ہر ایک عضو میں شامل ہے، اور جب یہ روح نکلے گی جسم سے تو اس کے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے والنازعات غرقا اور ایک ہے والناشطات نشطا۔ سب سے پہلے والنازعات غرقا، جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہی میں تفسیر بیان کرتی ہوں۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جب ایک کافر یا ایک فاسق گناہ گار کی جب روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا، جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، آپ اگر مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نظریں جو ہیں یوں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یعنی دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آسمان کی طرف کیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ یعنی فرشتے موت کے اس کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اکیلے روح قبض کرنے نہیں آتے، اپنی فوج کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی فوج کے ساتھ وہ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ایک کافر اور فاسق کے لیے بری سے بری شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ اسرائیل، جب تو فاسق بندے کی روح نکالتا ہے تو کس شکل میں نکالتا ہے؟ مجھے وہ شکل دکھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نبی اللہ، تو دیکھ نہیں پائے گا، آپ یہ فرمائش نہ کریں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ کہا، اصرار کیا کہ بھئی مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی شکل ہے۔
تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی پناہ اے اسرائیل، اگر اور کوئی سزا نہ ہو گناہ گار کے لیے تو تیری یہ شکل ہی اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، یعنی اتنی خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ وہ خوفناک شکل ہوتی ہے اسرائیل علیہ السلام کی، اس کے ساتھ ان کا پورا گروپ ہوتا ہے، وہ پورا گروپ جو ہوتا ہے اسی طرح کی خوفناک شکلوں میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ مردے کے لیے جہنم کا کفن لے کر آتے ہیں، اور وہ کفن کیا ہوتا ہے؟ ٹاٹ کا بلیک کلر کا کپڑا ہوتا ہے جس میں سخت قسم کی بدبو ہوتی ہے اور جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان سب میں ایک بدبو سی ہوتی ہے، بو آ رہی ہوتی ہے جسے کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکے، اور ان کو انسانوں اور جنات کے سوائے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں، جب جو مردہ ہوتا ہے، جو مرنے والا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے ان کو، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو ان کی نظریں جب اس کی طرف اٹھتی ہیں، دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بربادی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو برباد ہو گیا، یہ تو میری بربادی ہوگی، یہ تو میں اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو جہنم کے فرشتے ہیں۔ اچھا، پھر اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدبخت روح نکل اللہ کی عذاب کی طرف۔ اب روح کیا کرتی ہے؟ اب روح جسم میں چھپتی ہے، ایک جسم کے ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں چھپتی ہے، ادھر سے نکل کر دوڑتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس روح کو کھینچتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے روح کا کھینچنا گناہ گار آدمی کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک ململ کے کپڑے کو ایسی لکڑی پر، ایسی جھاڑی پر ڈال دیا جائے جس میں کانٹے ہوں، پھر اس کو کھینچا جائے تو کیسے وہ تار تار ہو کر نکلتے، اس طرح نکلتا ہے، یعنی یوں پھٹ کر جیسے نکلے کپڑا، تو روح یوں چیر کر پھٹ کر نکلتی ہے۔ اچھا، اتنی تکلیف اور شدت کے ساتھ اس کو نکال کر آدھے جسم تک، پھر اسرائیل علیہ السلام اس کو چھوڑ دیتے ہیں روح کو، پھر وہ واپس چلی جاتی ہے، پھر اس کو کھینچ کر زبردستی نکالتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔ اس کا مطلب ہے غرقہ، ڈوب کر نکلنے والی۔ اب پھر اس کو چھوڑتے ہیں، پھر وہ نکالتے ہیں، جب اس کو بہت زیادہ اذیت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کر پاتا کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ بیان کر لے تو وہ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مرنے سے ہی تائب ہو جائیں کہ بھئی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک بندے کے جسم میں ایک وقت میں 300 تلواریں گھس رہی ہوں، ایک ساتھ اس کے جسم میں ڈال دی جائیں تو کتنی تکلیف ہو، یہ تکلیف ہوتی ہے گناہ گار کو روح نکلتے وقت۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قبر سے جب زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے کہا کہ بھئی تم کب سے تمہارا انتقال ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا تھا یا آدم علیہ السلام کے زمانے کا، یہ کافی ٹائم ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیونکہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اے عیسیٰ تم نے ہمیں کیوں زندہ کیا، مجھے کیوں زندہ کیا؟ کیونکہ جب مجھے موت آئی تھی اس کی کڑواہٹ ابھی تک میرے حلق پر جمع ہے، اور میں تو اس کڑواہٹ کو ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، اور تم نے مجھے اٹھا دیا، اب مجھے پھر مرنا پڑے گا، اور پھر یہ مجھے کڑواہٹ، موت کی تلخی مجھے محسوس ہوگی۔ تو یہ ہے موت کی تلخی، بڑی مشکل موت ہے، کچھ نہیں پتہ موت کیسے آئے گی، کچھ نہیں پتہ موت کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری روح قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کی سختی سے پناہ میں رکھیں۔ پھر مرتے وقت شیطان بھی آتا ہے، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کفر پر مار دوں، اس کو کفر پر اس کا انتقال کروں، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اسے کفر الفاظ کہہ لے، کوئی ایسا کام کر دے جس پر اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تاکہ یہ جنت میں نہ جا سکے، کیونکہ شیطان تو عدو مبین کھلا دشمن ہے ہمارا، تو وہ تو کوشش ہی اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ میں انسان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ چلو جی، یہ تو ہوگی ایک آیت کی تفسیر، اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی بند کھولنا۔ اس کی مثال یہ دیکھیے، مشکیزوں میں پانی بھرا جائے، اس کا منہ کھول دیا جائے تو کس طرح اچھل کر پانی باہر نکلتا ہے، نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آتے ہیں،
لیکن اتنی خوبصورت حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب تم مومن کی روح نکالتا ہے تو کس شکل میں نکالتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب ان کو اپنی شکل دکھائی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر جنت نہ ہوتی مرنے والے کے لیے، مومن کے لیے کوئی اور نعمت نہ ہوتی، جنت نہ ہوتی، مغفرت نہ ہوتی، تب بھی یہ کافی تھا. جو شکل اسرائیل تو اختیار کرتا ہے موت کے وقت، یہی شکل اس کے لیے بڑی نعمت تھی. تو اتنی خوبصورت شکل میں آتا ہے. پھر وہ جنت کا کفن لے کر آتا ہے جو مشک اور عنبر سے مہک رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جنت کے پھول لے کر آتے ہیں. جب وہ جنتی مرنے والا جب اس کی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے چاروں طرف سے فرشتوں کو اترتا، ان کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم سلام کرتے ہیں. پھر وہ جواب دیتا ہے ان کو، ان سے ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، خوشبو آنے لگتی ہے اس کی. پھر اسرائیل علیہ السلام اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ اطمینان حاصل کرنے والی روح نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. جیسی روح نکلتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑتے ہی نہیں فرشتے. وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ بابرکت روح میں اٹھا کر لے کر آسمان کی طرف اڑوں. دوسرا فرشتہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیتا ہے، کہتا ہے یہ روح مجھے نکالنے، مجھے اٹھانے دو، اس روح کو میں اٹھا کر آسمان کی طرف بڑھوں. وہ کہتا ہے میں اٹھا کر بڑھوں. اتنی زبردست طریقے سے اس کو جنت کا کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کو آسمان کی طرف اڑ کر لے کر جاتے ہیں. پہلے دروازے پر، آسمان کے پہلے دروازے پر ٹھک ٹھک کرتے ہیں فرشتے. پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کیا اس کو اللہ نے بلایا یا خدا ہے؟ یہ اللہ نے بلایا ہے. اچھا. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ہر آسمان پر اس کی خوشبو اور اس کی نعمتیں دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں مرحبا 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 بکم، تمہیں خوش آمدید، ویلکم، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. پھر جب یہ 7ویں آسمان پر جاتے ہیں عرش مولا کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتی ہے یہ روح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا میں تجھ سے راضی ہوا، کبھی بھی ناراض نہ ہونے کے لیے اب جنت میں جا کر سو جا. اس طرح سو جا جیسے دلہن اپنے شوہر کے علاوہ، اپنے دولہے کے علاوہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. اس طرح تو بھی سو جا، تجھے آخرت کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں. اور وہ جا کر جنت میں اس روح کو سلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی موت عطا فرمائے جس میں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ہو. روح اس آسانی سے نکل آتی ہے، روح اتنی تڑپ کر نکلتی ہے جسم سے. نیک بندے کی روح ایک دم سے اچھل کر نکلتی ہے، جیسے پانی مشکی سے اچھل کر نکلتا ہے. ایک دم سے اچھل کر نکلتی ہے کہ میں اللہ سے مل جاؤں، اللہ کی طرف رجوع کر لوں، اللہ کی طرف پہنچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روح اس طرح نکالے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.